ایک چھوٹے سے گاؤں میں خشک سالی کا مارا ایک خاندان زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ فصلیں مرجھا چکی تھیں اور مویشی ختم ہو چکے تھے، ساری ہری بھری زمین اب بنجر صحرا بن چکی تھی۔ اس خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی علیزہ اس مشکل حالت میں بھی ایک روشنی تھی۔ وہ اپنی کہانی سنانے کے لیے مشہور تھی، جو مایوسی کے درمیان بھی جادو اور حیرت بکھیرتی تھی۔ ایک روز گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ ایک بھیس بدلی ہوئی شہزادی اپنی رعایا کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے سلطنت کا دورہ کر رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یقین نہ آیا کیا ایک راجکماری ان کی مشکلات کو سمجھ سکتی ہے، لیکن علیزہ کے خاندان نے اسے اپنی سچائی بتانے اور شاید کچھ مدد پانے کا ایک موقع سمجھا۔ جب شہزادی گاؤں پہنچی تو علیزہ کے خاندان نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ شہزادی اپنے بھیس میں خاندان کے حوصلے اور مشکل حالات میں زندہ رہنے کی ہمت سے متاثر ہوئی۔ جب علیزہ نے مہم جوئی، بہادری اور امید کی کہانیاں سنائیں تو شہزادی نے اس کی کہانیوں کو بہت غور سے سنا اور اس میں چھپی امید کی روشنی کو محسوس کیا۔ شہزادی کو علیزہ کی اس قابلیت نے متاثر کیا کہ وہ انتہائی سنگین حالات میں بھی امید تلاش کر سکتی ہے۔ شہزادی نے علیزہ کو ایک خوبصورت، نظر نہ آنے والا تاج دیا، جو اس کی ہمت اور مشکل وقتوں میں بھی امید برقرار رکھنے کی قابلیت کی عرفانیت کی نشانی تھی۔ گاؤں اور اس کے لوگوں کی مدد کے لیے پرعزم شہزادی نے علاقے میں امداد اور تبدیلی لانے کے لیے بہت محنت کی۔ اس نے اپنا جادو استعمال کر کے تیزی سے درخت اگائے اور پانی کی کمی کو پورا کیا۔ شہزادی نے درختوں پر بہت سے الگ الگ قسم کے جادوئی پھل لگائے۔ اس نے اپنے شاہی اثر و رسوخ کو بھی استعمال کیا۔ جیسے ہی خشک سالی آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور گاؤں ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگا، شہزادی نے خاندان کو الوداع کیا۔ سال گزرتے گئے اور گاؤں ایک پھلتا پھولتا شہر بن گیا، اور علیزہ کی کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں۔